اور روح اس کے اندر ڈالا گیا تو کتے کا جسم ایک ہے، اس میں ایک کتے کی جان ہے، دوسری اس شرابی کی جان ہوئی تو قالب ایک ہے، دو روح کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ 60 کے بلب کے اندر اگر 100 کا پاور آئے گا تو لوس ہو جائے گا۔ ایک جوتے کو میں 2 پاؤں ڈالیں گے تو جوتا ٹوٹ جائے گا۔ ایک پیران 2 ملوں کو پہناؤ گے تو وہ چھین دیں گے اس کو، وہ باقی نہیں رہے گا۔ تیسرے نمبر کی بات یہ ہے سمجھیں کہ اس ہاتھ نے شراب کا گلاس پکڑا، اس منہ نے مزہ لیا، اس پیٹ نے اس کو جگہ دی، مرنے کے بعد اس کا روح کتے کے پیٹ میں گیا اور لاٹھی لگی کتے کو، عیش کیا اس جسم نے۔ یہ خدا کے عدالت کے بھی خلاف ہے۔ اس وجہ سے نظریہ جو ہے وہ وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام نے پیدا کیا، فرمایا کہ جزا اور سزا حق ہے۔ دنیا کے اندر 2 قسم کے آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جن کو جزا اور سزا پر ایمان نہیں، ایک وہ آدمی جن کا جزا اور سزا پر ایمان ہے۔ دنیا کی تاریخ کو دیکھو کہ وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان ہے، جزا اور سزا کے قائل ہیں، انہوں نے دنیا کو تکلیف نہیں دی ہے۔ دنیا کو مصیبت میں مبتلا انہوں نے کیا ہے جو جزا اور سزا آخرت اور قیامت کے قائل نہیں، جس کا نظریہ یہ ہے کہ جو کام کروں گا اس کی پوچھا مجھ سے کی جائے گی، اس پر نیکی یا سزا مجھے دی جائے گی، وہ ہر قدم احتیاط کے ساتھ رکھے گا۔ لیکن جس کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس کو شراب پینے میں بھی دقت محسوس نہیں ہوگی، کسی کے قتل کرنے میں بھی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کے مارنے میں بھی تکلیف کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ آج جو دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کا جزا اور سزا پر ایمان کسی قسم کا نہیں ہے، بمباری کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ اس قسم کے آدمی ہیں۔ یہ کیا ہے کہو اس قسم کے آدمی ہے۔ باقی جو ملوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، تم جو دہشت گرد ہو اس کو زمین سے ہٹانا چاہتے ہیں، بس ان کا نظریہ یہ ہے کہ دہشت گردی ختم ہو، تمہارا وجود ختم ہوگا تو دنیا امن میں ہوگی، دنیا انصاف میں ہوگی۔ بہرحال یہ دن کب آئے گا سمجھ جزا اور سزا کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مل مسئول عنہا بے عالم من السائل۔ تو جبرائیل نے کہا وما اشراتها، ہمیں ایسی نشانیاں بتائی جائیں جن نشانیوں کو معلوم کرنے کے بعد ہمیں یہ خبر پڑ جائے کہ یہ دنیا بیمار ہے، تندرست نہیں ہے، ابھی مرنے والی ہے۔ کیونکہ قیامت نام ہے اس عالم کے موت کا، موت اس چیز پر آتا ہے جو پہلے پہلے بیمار، جو پہلے پہلے کیا ہو کہو بیمار ہو، اس پر موت آتا ہے۔ تو ہمیں کیا پتا کہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں یہ دنیا تندرست اور ٹھیک ٹھاک ہے یا یہ دنیا بیمار ہے، اس کی علامتیں اور نشانی کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے نشانیاں اس کی بتائی، بہت سی نشانیاں ہیں۔ انترد الامت و ربتہا وانتر الحفات العورات رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان۔ دوسری حدیث میں ہے اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأتہ واقع امہ۔ فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہارے اقتدار کے کرسی پر وہ لوگ ہوں گے جو سرکاری خزانے کو اپنی دولت سمجھ کر کے لوٹ لیں گے، جہاں خزانہ خرچ کرنا ہوگا عوام پر وہاں خرچ نہیں کریں گے۔ یہ علامت موجود ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جو بھی جاتا ہے اس پر یہی مقدمہ ہوتا ہے کہ اس نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے۔ لوٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ملک کے دولت کو لوٹنے والے، خزانوں کو خالی کرنے والے، ملک کو مقروض بنانے والے یہی ہوتے ہیں۔ لیکن جن کا جزا اور سزا پر ایمان تھا وہ اس بات سے ڈرتے تھے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو حکومت ملے یا تجارت کے مالک بن جائیں لیکن یہ چیزیں ان کو اللہ کے یاد سے غافل نہیں بناتی تھی۔ اقتدار کے کرسی پر آنے کے بعد بھی ایک پیسہ خیانت کا انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا کہ سرکاری مال کے اندر خیانت کی جائے۔ عمر بن عبدالعزیز ہے، ایک بھوکا آدمی اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس آٹا کسی قسم کا نہیں ہے، تو سرکاری خزانے میں داخل ہوا لیکن اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر کے پھر داخل ہوا۔
آٹا جو ہے وہ تھیلی کے اندر ڈالا، اس مسکین کے حوالے کیا، جب سرکاری خزانے سے باہر نکلا تو ہاتھ کو ناک سے اٹھایا، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ سرکاری خزانے میں داخل ہوئے تو ناک پر ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا اس خزانے کے اندر عنبر رکھا ہوا تھا جس کے سونگھنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ یہ کیا تھی؟ کہو ان کے درمیان میں عدالت تھی، انصاف تھی، سرکاری خزانے کا یہ وقت تھی۔ آج وہ بات کسی قسم کی نہیں رہی۔ باقی جو نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے اندر 5 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ عالم تباہ ہے، یہ برباد ہے، یہ عالم سکرات کے اندر ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان کے نسب کی حفاظت نہیں ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے عقل کی حفاظت نہیں ہوگی، تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔ جب عقل بھی محفوظ نہ ہو، نسب بھی محفوظ نہ ہو، دین بھی محفوظ نہ ہو تو نتیجہ نکلے گا کہ نہ جان محفوظ ہوگی نہ مال محفوظ ہوگا۔ یہ 2 باتیں ان 3 باتوں پر مرتب۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ نسب کیسے محفوظ نہ ہو؟ فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گی تو انسان کا نسب محفوظ نہیں رہے گا، حرامیوں کا تعداد دنیا کے اندر بڑھ جائے گا، ان میں خیر اور اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ جب کیا ہو جائے کہ زنا عام ہو جائے اس وقت میں انسان کا نسب محفوظ نہیں رہے گا، جب نسب محفوظ نہیں رہے گا تو حرامیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، ان میں اچھائی کی خیر کی کوئی امید نہیں رکھ سکتا ہے۔ اب آپ خود دیکھو کہ یہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ اپنے ممالک کو آپ ہی پہچانتے ہو، لیکن یورپ کے رسالے پڑھو کہ 70% انسان یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر بغیر باپ کے ہیں، ان کا باپ نہیں۔ مانا حرامیوں کی تعداد کیا ہو گئی؟ کہو بڑھ گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے فوج کے اندر جو بھرتی کیا وہ بھی ان حرامیوں کو بھرتی کیا تاکہ پیچھے ان کا کوئی رونے والا نہ ہو، مر جائیں تو مر جائیں۔ یہ میرین فوج والے جو بھی ہیں ان کا باپ نہیں ہے۔ فرمایا نسب انسان کا تباہ ہو جائے گا، وہ تب جب زنا عام ہوگی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ زنا عام ہے یا نہیں ہے؟ زنا کیا ہے؟ زنا عام کب ہوگی؟ فرمایا کہ جب بے پردگی عام ہوگی۔ قرآن فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے نبی اپنی بیویوں کو جو امہات المومنین ہیں اور آپ پر ایمان لانے والی مومنات کو حکم کرو کہ گھر کے اندر رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ زینت کر کے گھر سے باہر کسی قسم کی نہ نکلیں۔ جب عورت زینت کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ قَضَا وَقَضَا اے زانیتن، تو وہ عورت زانی ہے۔ عام لوگوں کے آنکھوں کو زنا میں مبتلا کرتی ہے۔ آنکھ کا زنا ہوتا ہی ہے کہ دوسری عورت کو دیکھا جائے۔ آنکھ کا زنا یہ ہوتا ہے، ہاتھ کا زنا یہ ہوتا ہے کہ کسی اجنبی عورت پر ہاتھ لگایا جائے۔ سمجھے؟ تو فرمایا کہ اس قسم کی عورت زنا کے اندر مبتلا کرتی ہے۔ اب دیکھو کہ بے پردگی عام ہے یا نہیں ہے؟ بازاریں عورتوں سے بھری ہوئی ہیں، بازاریں عورتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں پردہ کرو تو حقوق انسانی والی عورتیں عاصمہ جہانگیر ہمارے اوپر ناراض ہو جاتی ہے۔ کیا کہتی ہے کہ یہ عورت ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، ان کی آزادی کو ختم کرنا ہے، ان کو پابند بنانا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے، نہیں چیخا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر اسلام نے جو عورت کو حقوق دیا ہیں، مجھے بتاؤ دنیا کے کس مذہب نے دیے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سرزمین عرب کی حالت یہ تھی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بیٹی کو زندہ قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کیا جاتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو فخر جو ہے وہ بنایا جاتا تھا۔ اس ماحول میں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ہنیئا لکم علی بناتکم، لوگ آپ کو بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوشخبری اور مبارکباد دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے پر مبارکباد دیتا ہے۔ عورت کا مقام بڑھایا گیا یا نہیں بڑھایا گیا؟ کہو عورت کا مقام کیا بڑھایا گیا؟ اب یہ خوشخبری کوئی معمولی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے، ایک عورت آئی جس کے پستان پر لڑکی تھی، لیکن حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانا نہیں ہے 3 دن سے،
سمجھے پستانوں نے بھی دودھ سے جواب دے دیا ہے میں بھی بھوکی ہوں اور میری بیٹی جو ہے وہ بھی بھوکی ہے. حضور اندر گئے, اماں عائشہ کو کہا ما عندک یا عائشہ, کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ کہا ایک ہی کھجور ہے جو آپ کے روزے چھوڑنے اور افطاری کے لیے ہے. فرمایا میں روزے کا افطار پانی پر کروں گا, یہ کھجور اس لڑکی کی ماں کو دے دو. جب لڑکی کو ماں کو ملی فشقتھا نصفین, اس نے چیر کر کے دو حصے کیے, آدھا حصہ اپنے منہ میں ڈالا, آدھا حصہ لڑکی کا دیا. ایک ہی کھجور جو اللہ کے رسول کے ہاتھ سے نکلی تھی اس کا آدھا عورت نے کھایا تو اتنا اس کو پستانوں سے بھی دودھ بہنے لگا اور اس لڑکی جو ہے اس کی بھی بھوک جو ہے وہ ختم ہو گئی. حضور نے یہ حالت دیکھ کر کے حضرت عائشہ کو فرمایا جو تکلیفیں لے کر کے بیٹیوں کی اس طرح پرورش کرتا ہے محمد ضامن ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسلام نے ان کو عورتوں کو حقوق نہیں دیا. پھر تو بہت مسائل ہیں, لیکن جب جب یہ عورت بڑی ہو کر کے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو پیدا کرتی ہے تو فرمایا گیا کہ اب جنت جو ہے وہ اس داڑھی کے اندر نہیں ہے, اس پگڑی کے اندر نہیں ہے. جنت کو اللہ نے ماں کے پاؤں کے نیچے رکھا ہے. جب تک یہ راضی نہیں ہوگی تب تک تیری داڑھی تجھے جنت میں نہیں پہنچائے گی. مقام ہے یا نہیں؟ یہ اسلام نے کیا تھا. آج کیا ہے کہ ہمیں آزادی ہو, آزادی کے بعد تم نے عورتوں کو حقوق کیا دیا ہے؟ حقوق یہ دیا کہ عورت کو ایڈورٹائز کی چیز بنا دی. بازار پوری میں دیکھو کہ چائے کی ایڈورٹائز کرنے والی, بوتل کی کرنے والی, شادی کرنے والی, بلیٹ کی ایڈورٹائز کرنے والی عورت ہی عورت ہوتی. ہر بورڈ پر اس کا فوٹو ہوتا, ہر بورڈ پر. جو چیز پاک دامن تھی, حیادار تھی, جس کی عزت اسلام نے کی تھی, اس کو تم نے بازار کے بکری کی چیز بنا دی. اس کی حیا اور شرم کو ختم کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ جب بے پردگی عام ہو گئی تو زنا جو ہے وہ بھی عام ہو گئی. بے پردگی عام کب ہوگی؟ وظاہرت الکائنات والمعازف. فرمایا جب گانے بجانے کی رنڈیاں اور گانے بجانے کے اوزار کثرت سے ہو جائیں گے. آج آپ دیکھو کہ جو بوڑھے آپ کے اندر ہیں ان کے گھروں کے اندر پرانے زمانے کے اندر کوئی گانے والی آتی تھی تو اس کو ہم کہتے تھے کنجری ہمارے گاؤں میں آئی ہے. کوئی گانے والا آتا تھا تو اس کو ہم کہتے تھے کہ بھڑوا ہمارے گاؤں میں آیا. آج ان بولوں کا دور ختم ہوا. جب تمہارا دور آیا ہے تو جو کنجری تھی تمہارے باپ کے پاس وہ تیرے پاس اداکار ہے, جو بھڑوا تھا تیرے باپ کے پاس وہ تیرے پاس فنکار ہے. اس کو اداکار کہا جاتا ہے, فنکار کہا جاتا ہے. برائی جو ہے اس کو عام پھیلایا جاتا ہے. اب تم دیکھو کہ گانے بجانے کے بھی اوزار کتنے ہیں. ریڈیو بھی آ گیا, ٹیپ ریکارڈ آ گیا, پھر ٹی وی آ گئی, وی سی آر جو ہے وہ بھی آ گئی, اب کیبل بھی آ چکا ہے. فقط سوچ کو کھولنا ہے کہ دنیا کے جو بھی ننگے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے سب ہمارے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں. بیوی بھی دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, 10 بجے تک نہ 2 بجے تک دیکھ رہی ہے, 2 بجے تک فلمیں اور ننگی تصویریں سمجھے سب دیکھ کر کے سوتے ہیں. اب مجھے بتاؤ وہ فجر کے نماز پر اٹھتے ہیں سمجھے, کوئی 11 بجے اٹھنے والا, کوئی 12 بجے جو ہے وہ اٹھنے والا ہے. اس پورے نے ہماری تباہی کر دی. وہ مسلمان کا گھر جس کا شان یہ تھا کہ رات کو تہجد پڑھا جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے, وہ گانے اور بجانے کا شکار ہو چکا. عورت کی, بیوی کی, بیٹی کی, بچے کی, تمام کی اخلاق کی حالت جو ہے وہ ہم نے بالکل گرا دی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کیا کر دی, گرا دی. اب کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پر کنٹرول کر سکے. تمام کی تمام برائیاں ہیں. اب تو کیا ہوا, حکومت اس برائی کو رواج دے رہی ہے. ٹی وی وغیرہ کے لیسنوں کی قیمت کو کم کرنا یا ان کی قیمت کو سستا کرنا تاکہ ہر ایک جو ہے وہ رکھ سکے. اب گانے بجانے کا رواج ہو چکا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو رنجی کو 1,000 روپیہ دیتے ہیں وہ 50 روپیہ خرچ کر کے اپنی ماں کو چادر اور دوپٹہ بھی خرید کر کے نہیں دیتے. آج اس قوم کے ساتھ ہمارا کیا ہے, واسطہ ہے سمجھے نا, جو برائیوں کے اندر مبتلا ہے. ورنہ ہمارا شان یہ تھا کہ رات کو ہمارے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی, تہجد ہوتا. مسلمان کا شان یہ تھا کہ فجر کی نماز سے اٹھتا, اللہ کو یاد کرتا, اللہ کے نعمتوں کا حق ادا کرتا. یہ گھروں کے گھر اجڑے ہوئے ہیں. مسجدوں میں بھی دیکھو گے تو کچھ عشاء کو تو نماز ہوگی, مغرب کو ہوگی, لیکن فجر میں ایک مؤذن ایک ملا امام ہوگا, بس سب سوئے ہوئے.
تو فرمایا کہ جب نسب انسانی کی حفاظت نہ ہو، نسب انسانی کی معنی یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے، بے پردگی عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، تو تم سمجھ لینا کہ جس دنیا کے اندر تم رہتے ہو یہ دنیا بیمار ہے، یہ دنیا تندرست نہیں ہے۔ آج ہم بیمار دنیا کے اندر رہتے ہیں، تندرست دنیا کسی قسم کی نہیں ہے۔ عقل انسانی کی حفاظت نہ ہوگی، فرمایا کیسے؟ کہا یشرب الخمور، شراب جو ہیں وہ عام جام ہو جائیں گے، نشے کی چیزیں عام ہو جائیں گی، اس وجہ سے انسانی عقل کی حفاظت کسی قسم کی نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن ایک شہر کے اندر 20 دکان شراب کے ہیں، لائسنس ہر ایک کے پاس ہے، مسلمانوں کے بچوں کو پلایا جاتا ہے، ان کے مردوں کو پلایا جاتا ہے، ہیروئن ملتا ہے، بھنگ ملتا ہے، شراب ملتا ہے، افیم ملتا ہے، ہر قسم کے ان نشوں نے مسلمانوں کے اور ان کے بچوں کے عقل کو تباہ کر دیا ہے۔ جب نشے پینے والے عام ہوں گے، عقل انسانی کی تباہی ہوگی، تو مجھے بتاؤ ان پاگلوں سے دنیا کو خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ آج شراب پینا فخر کی بات ہے، سمجھے؟ ویسے اسمبلی کا ممبر بھی نہیں بن سکتا، ملک کا گورنر بھی نہیں بن سکتا، اس وجہ سے فخر کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ پی جاتی ہیں، حالانکہ یہ چیز وہ تھی جو انسانی عقل کو تباہ کرنے والی تھی۔ تیسری بات یہ ہے، فرمایا کہ انسان کے دین کی حفاظت نہیں ہوگی، وہ تو علم غیر الدین، دینی تعلیم سے رغبت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، دین کو جاننے والے جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹیاں فقط لڑکوں سے نہ لڑکیوں سے بھری ہوئی ہیں، اکیلی تعلیم نہ مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، جوان لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیاں ماسٹروں کے سامنے پڑھ رہی ہیں، لیکن ہم جو مسلمان ہیں ان کو نہ الحمد آتا ہے، نہ نماز آتا ہے، نہ روزہ آتا ہے، نہ ویاپار کا طریقہ آتا ہے، اس وجہ سے سود ہے ملک کے اندر۔ حضرت عمر کے دور کے اندر یہ قانون تھا کہ مارکیٹ میں دکان کھولنے کا اس کو حق تھا جس کو پہلے پوچھا جاتا تھا کہ بیو پار کے مسالے بھی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آج بھنگی دکان کھولے، بیاج خور کھولے، سود خور کھولے، سب کو اجازت ہے۔ اس وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ سودی واپار ہو چکا، چیزوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے ہر درجے کی۔ یہ فقط اس وجہ سے کہ وہ دینداری ہم مسلمانوں کے اندر کسی قسم کے نہیں رہے ہیں، ہمارے بچے دینی تعلیم سے معروم ہو چکے ہیں، ہمارے بوڑھوں کو آج تک نماز پڑھنی کسی قسم کی نہیں آتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ایسے گاؤں بھی ہیں جن میں کوئی نماز جنازے پڑھانے والا نہیں تھا، میت کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا۔ اس قسم فرمایا جب یہ 3 قسم کی چیزیں ہوں گی تو 2 چیزوں کی حفاظت نہیں ہوگی، نہ جان کی حفاظت ہوگی نہ مال کی حفاظت ہوگی۔ اب جان کی حفاظت ہے، بڑے بڑے شہر چھوڑو، چھوٹے شہروں کے اندر کتنے انسان مرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے۔ دیکھو کہ عراق کے اندر، یہاں پاکستان کے اندر، یہاں وزیرستان کے اندر، یہاں وانا کے اندر، یہاں کشمیر کے اندر، یہاں تھائی لینڈ کے اندر مسلمان کتنے بے شمار مرے ہوئے ہیں جن کو دفن کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ کراچی کے بوریوں کے اندر انسان بند ہوتے ہیں، جب بدبو ہوتی ہے تو ان کو گٹروں سے نکالا جاتا ہے۔ مال کی بھی حفاظت کسی قسم کی نہیں ہے، مال کی حفاظت کوئی نہیں، کوئی راستے پر نکلا ہی نہیں ہے تو اس کو مال تو چھوڑو لیکن جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، 1 پیسہ بھی چھوڑنے والا نہیں ہوتے، سب راستے رات کو بلاک ہوتے۔ یہ جو تباہی آ رہی ہے کہ ہماری جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، یہ تمام کی تمام تباہی اور بربادی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جس دین کی وجہ سے ہماری عزت تھی، جس دین کی وجہ سے ہمارا اکرام تھا، ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہماری عزت کو ختم کر دیا۔ میرے محترم دوستو، جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں یہ دنیا بیمار ہے، تندرست دنیا کسی قسم کی نہیں ہے، تمام برائیاں اس کے اندر آ چکی ہیں۔ آج ہم مسلمان دنیا کے اندر پریشان ہیں، اس کا علاج فقط یہی ہے کہ حضور کے طریقے پر ہم واپس لوٹ کر کے آئیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، سنت محمدی اور دین محمدی کو لگائیں، پھر ہماری عزت اور مال محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جو گیا ہے اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا الا قضیتها ویسرتها فیسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔
یا پروردگار عالم ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفایاب بنائے، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنائے۔ اے اللہ ان مسلمانوں کے بچوں کو اور بچوں کو دین کا عالم اور حافظ بنائے۔ اے اللہ ہمارے گھر کے اندر آپ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت جاری فرمائے۔ اے اللہ اس بے دینی کے دور کے اندر ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ اے اللہ مسلمانوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار عالم فتنوں اور فسادوں سے ہمیں بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔